ایک دفعہ پھر عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر فوزیہ کے جو ڈاکٹر عافیہ کیس میں وکیل ہیں عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ گزشتہ 20-21 سال کا ایک قضیہ ہے، لیکن اب سرخیوں میں آ گیا، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھے انداز سے ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچ جائے گی۔ میں خود ستمبر کے پہلے عشرے میں امریکہ جا رہا ہوں، اور اسی کیس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور آج پھر واضح ہو گیا کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کمشنر گراؤنڈ پر ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لائے جائے، حکومت اس حوالے سے لکھے، حکومت نہیں لکھ رہی، اور دوسرا ہے کہ پی ٹی اے پریزنر ٹرانسفر ایگریمنٹ، حکومت اس حوالے سے ابھی تک لاجیکل اس کے اوپر نہیں پہنچی ہوئی ہے، اور اس کو ڈیلنگ ٹیکٹک سے مزید تاخیر کا شکار کر رہی ہے۔ تو یہ واضح کرتا ہے کہ خود ہماری حکمران رکاوٹ ہے ڈاکٹر عافیہ کو لانے۔ ڈاکٹر عافیہ کو میں نے پہلے بھی کہا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں پاکستانی عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں رکاوٹ اسلام آباد ہے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد کی، اس لیے عوام اپنے حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈالے۔ یہ لوگ وعدہ خلاف ہیں، یہ لوگ بار بار قوم سے وعدے کر چکے ہیں، ڈاکٹر فوزیہ سے وعدے کر چکے ہیں، ڈاکٹر عافیہ کی والدہ مرحومہ سے وعدے کر چکے ہیں، اور ان سب وعدوں کو انہوں نے خلاف کیا ہے۔ اس لیے اصل رکاوٹ یہ ہے۔ آج بھی اگر وفاقی حکومت اور پاکستان کی ریاست یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اور ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلائیو اسمتھ کے ساتھ تعاون کرے، تو چند دنوں کے اندر ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر عافیہ بدترین تشدد سے گزر رہی ہے، وہ اپنی زندگی کے نازک ترین مرحلے سے گزر رہی ہے، ان کی عمر بھی اب اس حالت میں ہو گئی، ان کی صحت بھی اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، اور وہ ایک بہت ہی بدنام جیل کے اندر ہے۔ قابل شرم ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ قوم کی بیٹی امریکی جیل میں ہے، اور اتنی بدنام ترین جیل کے اندر ہے، جہاں وہ مسلسل وہ ایبیوز ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر ہر قسم کا وائلنس ہو رہا ہے۔ اچھا مشتاق صاحب، یہ بتائیے، بڑا سمپل سا طریقہ آپ نے بتایا کہ اگر موفا لکھ کر بھیجتی ہے تو ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں حکمران اتنا سا کام کرنے سے بھی کیوں ہچکچا رہے ہیں، اور ان کو کیا مسئلہ ہے اس چیز سے اتنا لکھ کے دینے میں؟ شہباز شریف نے خود وعدہ کیا تھا گزشتہ دفعہ جب یہ وزیر اعظم تھے کہ حکومت پاکستان، اور مجھ سے سینیٹ آف پاکستان کے فلور پر بھی حکومت نے وعدہ کیا تھا، لکھے کی خط یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے، لیکن یہ نہیں لکھ رہے۔ یہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ یہ خود انوالو ہیں، اور جس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان سندھ حکومت نے گرفتار کیا ہے، ISI کے حوالے کیا ہے، انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا ہے، اور باگرام کے اندر ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، افغانستان کے اندر، پھر امریکہ کے اندر اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، پھر بالکل ناجائز طور پر ایک بے گناہ معصوم خاتون کو 86 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اسے ایک ایسے جیل کے اندر رکھا گیا ہے جہاں شرمناک سلوک سے ان کو گزارا جا رہا ہے۔ یہ سب ان کے جرائم ہیں، یہ اپنے جرائم سے ڈرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی جرائم کی اصلاح کریں، تلافی کریں، یہ اپنی جرائم کی سزا بھی ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو تاخیری حربوں کا شکار ہو کے ان کو دینا چاہتی ہے، تو ظلم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی اگر رہائی ہوتی ہے، وہ پاکستان واپس آتی ہیں، تو تحقیقات میں یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور ان کے کارنامے کھلیں گے؟ اس وجہ سے دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں، میں تو سینیٹ آف پاکستان کے فلور پر بھی اور مختلف مواقع پہ آفر کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے اگر آپ کسی بھی طرح کی ہم سے گارنٹی لینا چاہیں، ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ میڈیا میں نہیں آئی، وہ پالیٹکس میں نہیں آئی، وہ ہمیں ان کی جان عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں جہنم کے گڑھے سے وہ نکل آئے، اور باقی جتنی بھی آپ کو گارنٹیز چاہیے وہ گارنٹیز ہم دے دیں گے، لیکن قوم کی اس بیٹی کو، اس حافظ قرآن خاتون کو، اس بے گناہ انسان کو جو بدترین تشدد سے 20-21 سال سے گزر رہی ہے، ان کو کم از کم رہائی دلا دیں۔ اپنے کرتوتوں کی انجام کی وجہ سے ان کو سزا نہ دیں، ان کو مزید جیل کے اندر نہ رکھیں۔ بہت تھوڑا اپڈیٹ کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں